بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشل۔ ناظرین، ایران نے شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت حاصل کر لی ہے اور ایران کی جانب سے اس اقدام کے بعد امریکہ میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ امریکہ نے ایران پر اقتصادی پابندیاں لگانے کے بعد یہ سوچا تھا کہ ایران کو اپنا دست نگر بنا لے گا اور ایران کو اتنا کمزور کر دے گا معاشی طور پہ کہ ایران اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، مگر ایران کی خوددار قوم نے اپنی خودداری دکھاتے ہوئے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر اس کی پالیسیوں کا مقابلہ کیا، اس کی پابندیوں کا مقابلہ کیا، اور آج ایران مشرق وسطیٰ سمیت دیگر دنیا کے ممالک کی ضرورت بن چکا ہے۔ ناظرین، شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت ملنے کے بعد ایران پر تجارت کے دروازے مزید کھل گئے ہیں، جس سے ایران کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ اس سے قبل روس کے ساتھ جو 1990 کی دہائی میں اور 19ویں اور 20ویں صدی کی سرد جنگ کے بعد ایران کے ساتھ کشیدہ تعلقات تھے، اس کی برف بھی پگھلی اور روس کے ساتھ ایران کے تعلقات میں بہتری آئی۔ اس کے بعد چین کے ساتھ جو ہے پاکستان سمیت ایران اور دیگر ہمسایہ ممالک کی تجارت بڑھی، تو اس میں ایران نے موقع جانتے ہوئے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دیا، اور ان تعلقات کی بدولت سے ایرانیوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور چین کو بھی ایک نئی مارکیٹ مل گئی، جس کی بدولت چین نے ایران کی مارکیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اشیاء وہاں پہ برآمد کی، اور ایران نے اپنی توانائی کے جو وسائل تھے، توانائی کے جو ان کے ذرائع تھے، گیس، پیٹرولیم مصنوعات اور ان چیزوں کی چین کو سپلائی دی، جس سے اب ان کے تعلقات میں مزید تیزی آ رہی ہے اور دن بدن ایران چین تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ اب جب ایران شنگھائی تعاون تنظیم کا ممبر بن چکا ہے تو اس کی رسائی پاکستان، انڈیا، قازقستان، ترکمانستان اور دیگر شنگھائی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان تک بھی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اس سے ایک ایران کے لیے نئی منڈی کھلی ہے، جبکہ روس کے ساتھ بھی ہونے والے معاہدے جو ہیں وہ قابل داد ہیں اور مثالی معاہدے ہیں، جس سے ایران کو اپنی درآمدات اور برآمدات کے لیے ایک موقع ملا ہے۔ ناظرین، یوکرین اور روس سے جنگ کے بعد جرمنی کے ساتھ بھی جو تعلقات تھے روس کے وہ کشیدہ ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران نے اس مارکیٹ کو کیپچر کیا ہے اور ایران اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی طرح چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایران کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ امریکہ نے اقتصادی پابندیاں لگانے کے بعد یہ سوچا تھا کہ ایران کو دست نگر کر دے گا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کا اثر و رسوخ خطے میں بڑھ رہا ہے، اور جب نیو ورلڈ آرڈر میں تبدیلی آئی اور اس کے بعد امریکہ کمزور ہوتا دکھائی دیا تو دنیا کی نظریں چین کی طرف لگ گئیں، اور اس وقت چین ایک اقتصادی قوت کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ جنگ کرو اور اس جنگ کی آگ لگانے کے بعد ملکوں کو اس آگ میں جھونک دو اور اس جنگ کی آگ میں اپنا اسلحہ فروخت کرو، جبکہ امریکہ کے مقابلے میں چین کی پالیسی تجارتانہ ہے، اور اس حوالے سے چین کا موقف اور چین کی پالیسی یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے وہاں جنگ کی آگ لگانے سے بہتر ہے کہ وہاں پر تجارتی تعلقات قائم کیے جائیں اور اپنی اشیاء ان ممالک کی منڈیوں میں پہنچا کر اس سے دولت کمائی جائے، جبکہ امریکہ اسلحہ بیچ کر دولت کماتا ہے۔ یہ چین اور امریکہ کا جو ڈیفرنس ہے، یہ جو بنیادی فرق ہے، اس کو اب دنیا سمجھ چکی ہے اور پوری دنیا چین کی طرف دیکھ رہی ہے اور چین کی تجارتی پالیسی کو سراہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے پوری دنیا میں اپنا جو ہے تجارتی اثر و رسوخ بڑھا چکا ہے۔ اب جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایک نیا بلاک مشرق وسطیٰ میں مارد وجود میں آتا دکھائی دے رہا ہے، جس میں چین، پاکستان، ایران اور روس مؤثر کردار ادا کریں، جبکہ ترکی اور انڈیا کا بھی کردار جو ہے وہ کسی حد تک ہے۔ انڈیا اس حوالے سے امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کر چکا ہے اور اس سے پیٹرولیم مصنوعات درآمد کر رہا ہے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات تجارتی حوالے سے اچھے ہیں۔ تو یہ دو ممالک ایسے ہیں انڈیا کے لیے، ایران اور روس، جو بہتر انداز میں اس مارکیٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ان ممالک کا دوبارہ ایک پیج پر آنا اور تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنا امریکہ کی ایک شکست ہے، اور جس سے اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، جبکہ ایران جہاں معاشی طور پر مضبوط ہوا ہے وہاں دفاعی لحاظ سے بھی ایران کی پوزیشن کافی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔
ایران کا جو ڈرون پروگرام ہے وہ پوری دنیا میں ایک مثالی اپنی شناخت بنا چکا ہے، جبکہ میزائل ٹیکنالوجی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ایرانی قوم نے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنی ہی ول پاور سے یہ اچیومنٹس حاصل کی ہیں، اور اس میں مزید ایران تیزی سے ترقی کرتا جا رہا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر امریکہ کی پوزیشن دیکھی جائے تو امریکہ میں اس وقت معاشی بحران سر اٹھا رہا ہے، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے، بد امنی فروغ پا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو یہ وہ بنیادی فیکٹر ہیں جو کسی بھی معاشرے کی تنزلی اور بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اس وقت امریکہ اس ڈگر پر جا رہا ہے کہ اس کے آگے کھائی ہے اور بربادی ہے، جبکہ ایران کی جو پالیسی ہے وہ پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ بنا رہا ہے۔ ایران نے جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات مستحکم کیے ہیں۔ جس طرح چین آگے بڑھ رہا ہے اسی طرح ایران بھی اپنی تجارتی جو سرگرمیاں ہیں ان کو وسیع کرتا جا رہا ہے۔ چین نے کویت میں بھی اپنے جو تجارتی تعلقات ہیں وہ مضبوط بنا لیے ہیں، وہاں بھی آپریشن سٹی بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح عمان کے ساتھ چین کے تعلقات قابل ذکر ہیں۔ ایران نے بھی جاپان کے ساتھ اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہیں، اور اس کے ثمرات انہیں مل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران میں گزشتہ دنوں حجاب کے ایشو پر بد امنی پھیلائی گئی، اور ایک خاتون کی پولیس کسٹڈی میں ہلاکت کو انہوں نے ایسا پروپوگیٹ کیا کہ ایرانی پولیس کی تشدد سے اس خاتون کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ وہ خاتون دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہوئی تھی، اور اس کی ساری جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس نے امریکی پروپیگنڈے کی ساری کلی کھول کر رکھ دی۔ تو اس حوالے سے امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران میں بد امنی پھیلا کر وہاں پر ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ وہاں آنے والے جو تجارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، تجارتی ملک کے وفود ہیں، وہ وہاں کا رخ نہ کریں۔ لیکن ایران کی اعلیٰ قیادت نے بہترین حکمت عملی کے ساتھ ایران کے امن کو کنٹرول کیا ہے، اور وہاں امن و امان کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے، اور مزید بھی ایرانی حکومت اس حوالے سے بالکل آگاہ ہے کہ کہاں سے اور کس وائے سے یہ وہاں پہ بد امنی پھیلائی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے گرفتاریاں بھی کی، جس میں ایک بزرگ شہری اور ایک خاتون کو انہوں نے گرفتار کیا، جنہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں ٹارگٹ دے کر بھیجا گیا تھا، اور یہ بد امنی کی آگ جو ہے وہ انہوں نے ہی لگائی تھی۔ تو ایران کے سرکاری ٹی وی نے ان کے یہ اعترافات براہ راست نشر کر دیے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایران کی ایک کامیابی تھی کہ ایران نے بہت جلد ان مسائل کو بھی اوورکم کیا، اور وہاں ہونے والے مظاہروں کی جو سازش تھی اس کو بھی ناکام بنایا۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں ایران کی ترقی کا جو سفر ہے وہ انتہائی کامیابی سے آگے بڑھے گا، اور ایران ایک قوت کے طور پر سامنے آئے گا۔ اس حوالے سے دیگر ممالک کے بھی ایران کے ساتھ علی اعلان اور خفیہ معاملات جتنے بھی ہیں وہ سارے ایران کی معیشت کی بہتری کے لیے ہیں، جبکہ ایران سے جو توانائی کی اور انجینئرنگ کے شعبے میں اور دیگر شعبے میں تعلقات ہیں وہ مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو شنگھائی تعاون تنظیم کی جانب سے ایران کو رکنیت دینا ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، جو اس کے مستقبل کے لیے، اس کی معاشی قوت کے طور پر اس کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ تصور شداد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔